HA نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ ملک میں مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی ایک اور کوشش میں سری رام سین کے چیف پرمود متعلق نے مسلمانوں کی سونے کی دکانوں کے معاشی بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ دائیں بازو کی تنظیم کے سربراہ نے ہندوؤں پر زور دیا کہ وہ پیر کو کیرالہ میں اکشے ترتیہ کے تہوار کے پیش نظر مسلمانوں کی سونے کی دکانوں سے سونے کے زیورات نہ خریدیں۔ مسلمان جوہریوں سے سونا خرید کر لوگ نادانستہ طور پر کیرالہ میں ہندوؤں کے خلاف مبینہ جرائم کی مالی معاونت کر رہے ہیں۔ کیرالہ ایک ایسی ریاست ہے جہاں بہت سارے مسلم سونے کے جواہرات ہیں، جبکہ اس ریاست میں ہندوؤں پر سب سے زیادہ حملے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اکشے ترتیہ کے موقع پر ان سے سونا خریدتے ہیں تو آپ ہندوؤں کے قتل کے لیے فنڈ فراہم کر رہے ہیں، متعلق نے الزام لگایا۔ متعلق نے زور دے کر کہا کہ اکشے ترتیہ کے ایک ہندو تہوار ہے، اس لیے سونا صرف ہندو اداروں سے خریدا جانا چاہیے۔ غیر قانونی فوری لون ایپس کے خلاف گزشتہ سال کے کریک ڈاؤن اور چینی زاویہ کے سامنے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لون فراڈ کرنے والے اپنی چینی شناخت چھپانے کے لیے فلپائن اور نیپال چلے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے چند تازہ کیسوں کی ابتدائی تحقیقات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد سائبر کرائم کے ایک اہلکار نے کہا، حالیہ دنوں میں ہمیں لوگوں کی طرف سے چند شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں لون ایپ کمپنیوں کے ایگزیکٹو ہراساں کر رہے ہیں۔ مقدمات کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ سرورز اور بیک اینڈ آپریشن نیپال اور فلپائن میں ہیں۔ 1.5 سال قبل لون ایپ کمپنیوں کے ایگزیکٹو کی طرف سے ہراساں کیے جانے کی وجہ سے کم از کم 6 قرض دہندگان کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے سلسلے وار واقعات کے بعد تلنگانہ ریاستی پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا۔ صرف حیدرآباد میں 50 کے قریب مقدمات درج کیے گئے، جبکہ دیگر اضلاع میں اتنی ہی تعداد میں مقدمات درج کیے گئے۔ ٹیموں نے درحقیقت گڑگاؤں، بنگلور، دہلی اور حیدرآباد میں لون ایپ کمپنیوں کے قائم کردہ کال سینٹروں پر چھاپہ مارا تھا۔ پولیس نے چینی شہریوں سمیت 100 کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا، تاہم چند اہم مشتبہ افراد پولیس کی گرفتاری سے پہلے ہی ملک چھوڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ حیدرآباد، رچاکنڈا اور سائبرآباد میں پولیس نے ایسے بینک کھاتوں کو منجمد کر دیا تھا جہاں کئی کروڑ روپے کی بھاری رقم جمع تھی۔ اس سال مارچ میں ایک بار پھر پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا جو بنگلورو میں تقریباً 100 افراد کے ساتھ کال سینٹر چلا رہے تھے اور مختصر مدت کے قرضے فراہم کر رہے تھے۔ اس طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے پولیس کے جوائنٹ کمشنر گجاراؤ بھوپال نے کہا کہ مشتبہ افراد نے گوگل پلے اسٹور میں لون ایپ کی میزبانی کی۔ انہوں نے کہا، جب بھی لوگ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، دھوکہ باز قرض فراہم کرنے سے پہلے گیلری، رابطہ فہرست اور مقامات تک رسائی کی اجازت حاصل کرتے ہیں۔ اگر قرض لینے والا واپس کرنے میں ناکام رہتا تو ہر طرح کی ہراسانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب کانگریس پارٹی کی ریاستی اکائی 7 مئی کو عثمانیہ یونیورسٹی میں اپنے لیڈر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی میٹنگ کا اہتمام کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں سنگا ریڈی کے MLA ٹی جگا ریڈی نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈی رویندر سے ملاقات کی اور اجازت طلب کی۔ ایک نمائندگی راہل گاندھی نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور نوکریوں اور ریاست بھر میں بے روزگار نوجوانوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جگا ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہوگا اور اس میں پارٹی کے جھنڈے اور دیگر سامان نہیں ہوگا۔ جگا ریڈی نے کہا، ہم نے یونیورسٹی کے احاطے میں واقع تاریخی آرٹس کالج گراؤنڈ میں میٹنگ کی میزبانی کرنے کی اجازت مانگی۔ دوسرے آپریشن کے طور پر ہم نے ٹیگور آڈیٹوریم کو جگہ کے طور پر شارٹ لسٹ کیا۔ جگا ریڈی نے کہا، یونیورسٹی انتظامیہ نے ابھی تک کانگریس پارٹی کی اپیل پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ راہل گاندھی 6 مئی کو ورنگل میں کانگریس کے جلسے عام میں حصہ لیں گے۔ حیدرآباد کے سکندرآباد کے مونڈا بازار میں آم کے ہول سیل ڈیلرز نے اس سال موسم گرما میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے آم کی کم پیداوار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس کے نتیجے میں پچھلے سال کے مقابلے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیلرز نے خدشہ ظاہر کیا کہ آم کی قیمتیں گزشتہ سال کی نسبت بڑھ جائیں گی۔ پھل ہندوستانی منڈیوں میں پہنچ گیا ہے، مقدار نچلی طرف رہتی ہے اور قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ آم پچھلے سال 50 فی کلو فروخت ہوا تھا اور اب اس سال 150 فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ANI سے بات کرتے ہوئے ایک خوردہ فروش سنجے نے کہا کہ
केसर आम जो सबसे ज़्यादा मीठे हैं 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। केसर आम 250 रुपये फ़ी किलो है और हम इसे होलसेल मार्केट से 220 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं। ये सबसे प्यारे हैं और इनकी बहुत मांग है। रिसल जो विजयवाड़ा से आता है, इसकी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो, हिमात 400 रुपये फ़ी किलो और दूसरी 200 रुपये फ़ी किलो है। इस साल आम बहुत देर से मार्केट में आए हैं, उन्होंने कहा। इतवार को स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT के जरिए 3 लोगों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गांजे की नकल व हमल और फरोख्त के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। 2 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, 3 मोबाइल आलात और 78 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए SOT ने शेख मोहम्मद 31 साल और शेख मुनीर 38 साल जो मेरठ ज़िले से हैं और गुड्डू समाया 49 साल को करीमनगर ज़िले से नार्को ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 NDPS के तहत गिरफ्तार किया। पुलिस ने बयान के मुताबिक दूसरा मुलजिम इकबाल मफरूर है। इसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मुलजिम आंध्र ओडिशा की सरहद पर एक नामालूम शख्स से जमा करके ममनुआ एशिया को मुंतकिल करने और फ़रोख्त करने की आदत में है। बयान में मज़ीद कहा गया। फ़िलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।